اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو المعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد الحمد للہ رب العالمین۔ یہ گفتگو جو چل رہی تھی الحمدللہ رب العالمین کے اوپر، یہ ساری تعریف مخصوص ہے صرف اس اللہ کے لیے کہ جو تمام کائنات کا پالنے والا ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے خود رب اور عالمین دونوں کا معنی لغوی یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے بیان کیا، اور کچھ اس وقت رب کے اندر جو رمز خابیدہ ہیں یعنی رمز جو پوشیدہ ہیں اور عرفاء اس کو کشف کرتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے، اور مطلب پروردگار جو ہم کرتے ہیں وہ کہاں سے آیا۔ جب معنی یہ کیا کہ رب یعنی پالنے والا، تو پرورش کرنے والا، فارسی میں پرورندہ، اردو میں بہت اعلیٰ اگر بولیں تو پرورش کرنے والا، لیکن پروردگار، پرور اور پھر دگار، یہ کہاں سے ہوا نگار، یہ کہاں سے آ گیا ہے، کہاں سے اس کو جملہ لے آئے، تو اس رمز کی طرف جو ہے اشارہ ہے کہ رب کے اندر، لفظ رب کے اندر نہ تنہا پرورش خابیدہ ہے اور نہ ہی تنہا خالقیت ہے، بلکہ لفظ رب گرچہ متخذ ہے یا تربیت سے یا ربب سے، کہ جس کے معنی مالک کے ہیں، اگر تربیت سے تو اس کے معنی مربی کے ہیں، گرچہ ایسا ہے، لیکن تنہا یہی معنی یہاں پر پوشیدہ نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اضافت یعنی عالمین کی لفظ اس کے ساتھ جٹ گئی ہے۔ اگر وہ لفظ نہ آئی ہوتی تو یہ مفہوم پیدا نہ ہوتا، خالی پرورش کا مفہوم رہتا، چونکہ پوری کائنات کی پرورش کرنا یہ عام طریقے سے کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لہذا یہ وہی کر سکتا ہے کہ جو پوری کائنات کا خالق ہے۔ اس لیے مفہوم خالقیت یعنی خلق کرنے کا جو مفہوم ہے اور مطلب ہے، مفہوم خالقیت اور مفہوم ربانیت، ہر دو مفہوم لفظ رب کے اندر محفوظ ہیں، دونوں مفہوم ہیں۔ اب چونکہ دونوں ہیں اور اس کو رب کا باضافت عالمین کے، اب اردو میں کیسے کہیں کہ دونوں مفہوم، یا فارسی میں کیسے کہیں کہ دونوں مفہوم اس کے اندر سما جائے، کہ جب وہ لفظ بولے تو وہ سمجھ میں آ جائے، تو اس کے لیے ایک لفظ فارسی میں وضع کیا، بنایا، اور وہ لفظ ہے پروردگار، جس کے اندر پرورش کا بھی مفہوم رہے اور کردگاری کا بھی مفہوم موجود رہے، لہذا اس لفظ کو لا کے ترجمہ بنایا گیا پروردگار۔ اللہ عام مربی کو تو پروردگار نہیں کہتے کہ کسی مربی کو بھی پروردگار کہتے ہوں، عام لفظ جو ہے وہ عربی ہی کا ہے، اور کل ہم نے تھوڑا سا، پرسوں بڑا مفصل
کل تو اشارہ خالی گزشتہ بات کی تھی، لیکن پرسوں مفصل ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ پروردگار عالم جو کہ رب واقعی ہے، حقیقی ہے، حقیقت میں پروردگار، حقیقت میں رب وہ ہے. اس کے علاوہ کائنات میں جتنے رب ہیں وہ سب مجازی ہیں. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ رب بولا نہیں جاتا، قرآن ہی نے علامہ تحصیٰ استعمال کیا ہے. اور حضرت یوسف ہی وہاں پوچھ رہے ہیں قید خانے میں کہ آیا ایک پروردگار بہتر ہے یا یہ کہ ارباب متفرقہ، یا بہت سے رب بہتر ہیں. اب یہ رب جو ہے وہ رب اور یہ رب دونوں میں فرق. ارباب یعنی رب یعنی پرورش کرنے والے، یا یہ بھی رب معنی پرورش کرنے والا بھی نہیں ہے. وہاں پہ وہی معنی ہے جو کل بیان کیا تھا کہ رب سے یعنی رب یعنی مالک، یعنی سید، یعنی صاحب. اسی لیے پرانے زمانے میں فارسی اور ایران میں آج بھی ہے، لیکن پرانے زمانے میں زیادہ تھا. ہندوستان میں اس کا ترجمہ دوسرا کر لیا گیا کہ جو لوگ صاحب جائیداد ہوا کرتے تھے، زمین اور ملکیت زیادہ ہوتی تھی ان کے پاس، کو زمیندار کہتے تھے وہاں ہندوستان میں. ایران میں ارباب بولتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ماتحت بہت سے مزدور کام کرنے والے، بہت سے چھوٹے چھوٹے لوگ جو کہ اپنی زندگی کا چرخہ اس کے ہی کھیتی باڑی سے چلا رہے ہیں. تو چونکہ اسی کے واسطے سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اس لیے اس کے ماتحت ہیں، لہذا اسے ارباب کہنے لگے. گرچہ رب نہیں کہا. رب بھی نہ کہنے کی وجہ یہی تھی کہ رب واقعی خدا ہے، ملتبس نہ ہونے پائے. چاہیں کہ رب کی لفظ جو ہے وہ اللہ کے لیے حقیقی ہے. اللہ جو ہے واقعی رب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کمال تک استعداد سے کمال تک پہنچانے والا وہی ہے. ساتھ میں ہر شے کو، ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک چیز کو، ہر شے کو اس کی استعداد و صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس چیز میں نہیں کہ کسی ایک چیز میں ہو، تمام صفات میں، تمام تکوینی طور پر اجسام و جسمانیات میں، تمام ضروریاتی روحانیات میں کمال تک پہنچانے والا صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے خدا. سوال یہ ہے کہ خدا کے علاوہ اور کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں جو انسان کو استعداد کے اعتبار سے کمال تک پہنچاتے ہیں، یا کسی شے کو بھی وہ کمال تک پہنچاتے ہیں. جانور کی بھی پرورش کرتے ہیں، درخت کی بھی آبیاری کرتے ہیں، اور بچے کی بھی پرورش کر کے انسان کی بھی پرورش کرتے ہیں اور بحد کمال پہنچاتے ہیں. تو وہ بھی رب ہیں. لہذا خالص اللہ سے مخصوص کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو اس کے وجہ کے لیے بہت آسان طریقے سے استدلال کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ در حقیقت کائنات کا ہر ذرہ، یعنی ہر چیز کی جس کے اوپر لفظ شے اور لفظ چیز بول سکیں، آپ کے اوپر بھی بولیں گے، بولتے ہی ہیں، کہتے ہیں کیا چیز ہے ماشاءاللہ سے. تو آپ سے کہنا چیز کا استعمال آپ کے اوپر بھی ہوا، اور جو بھی سامنے آئی اس کو ہم نے دیکھا کہ کیا چیز ہے، اس پر بھی چیز کا استعمال ہے. بس معلوم ہے ہر کائنات کی اشیاء جو ہیں ان کے اوپر چیز اور شے کا اطلاق و استعمال ہوتا ہے. لہذا ہر چیز جو کہ کائنات میں پائی جاتی ہے اور ملبس باللباس وجود ہے، وہ سب مخلوق ہے ایک خالق کی.
کسی نے اسے خالق کیا ہے۔ گزشتہ تقاریر ہم نے آپ کے سامنے کیا اور ثابت کیا تھا کہ ایک ہی خالق ہو سکتا ہے جو خلق کرنے والا ہے ہر شے کا، اور خالق ہو سکتے ہیں لیکن وہ خالق پھر ویسے ہی جیسے رب ویسے ہی خالق مجازی ہیں، حقیقی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خالق ہے ہر شے کا اس کی اہمیت الگ ہے، اور جو خالق ہے چند شے کا اس کی اہمیت الگ ہے۔ ایک خالق ہے کہ کہتا ہے کہ میں پرندہ خلق کرتا ہوں، اس مٹی سے اور صرف پرندہ خلق کر پاتا ہے، اس کے علاوہ دوسری چیز خلق نہیں کر سکتا، تو یہ خالق تو ہو گیا۔ اسی طرح دوسرا خالق ہے جو کہتا ہے میں انسان پیدا کر سکتا ہوں مگر دوسری چیز نہیں بنا سکتا ہوں، یعنی آسمان نہیں دوسری بنا سکتا ہوں، آسمان کی دوسرا بنا دوں، زمین دوسری بچھا دوں، یہ میرے اقتدار میں نہیں ہے۔ یہ تو اقتدار میں ہے کہ زمین پر میں قبضہ کر لوں، یہ اقتدار میں ہے کہ آسمان تک میں چلا جاؤں، یہ اقتدار میں ہے کہ آسمان کا سیر کر لوں، یہ اقتدار میں ہے کہ آسمان کی رفتار کو روک دوں، لیکن دوسرا آسمان ویسے ہی خود خلق کر دوں، یہ میرے اقتدار میں نہیں ہے۔ تو چونکہ ایک محدود اشیاء کا خلق کرنے والا ہے تو خالق تو ہے مگر محدود ہے۔ صرف ایک ہی ذات ہے کہ جس ذات کا نام خدا ہے، اللہ ہے، وہی خالق ہے تمام کائنات کے ہر اشیاء کا خلق کرنے والا۔ اور اتنا آپ گوش گزار ہیں کہ جو چیز خلق کی جاتی ہے اور بنائی جاتی ہے، خصوصاً اشیاء کائنات بنانے سے پہلے کوئی اشیاء ایسی نہیں تھی جس کو خلق کر رہے ہیں کہ اسے دیکھ کے بنایا گیا ہو۔ کہ اس دن بیان کیا تھا کہ اس کے لیے خالق کی لفظ نہیں ہے، فاطر کی ہے، فاطر السماوات والارض، فاطر ہے۔ اس لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خطبہ میں ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی فطر الخلائق، ساری تعریف اس کی ہے کہ جس نے تمام مخلوقات کو بغیر کسی شبیہ اور نظیر، بغیر کسی مثال اور شباہت کے خلق کیا۔ پہلے نہیں تھا، اسی کو سورہ یاسین میں کہا نا اس نے کہ عجب ہو گئے ہو تم۔ ارے بھائی جب تم کچھ نہ تھے اور تمہارا وجود کہیں سے بھی تصور میں نہ تھا، تب تو ہم نے تم کو لا کھڑا کیا، اب تو تم کچھ ہو گئے ہو۔ مرنے کے بعد یہ تمثیل جو ہے وہ مٹ جائے گی، جسم نہیں نظر آئے گا مگر بھیٹا تو آئے گا، یہ چیز نہیں ہوگی، مٹی میں مل جاؤ گے، مٹی کے حصے ہو جاؤ گے، تب بھی ایک شے تو ہو نا بھائی، پہلے شے نہیں تھے تب تو ہم نے تم کو لا کھڑا کیا، اور اب جب تم شے ہو تو اب دوبارہ مجھے کھڑا کرنے میں کون سی تکلیف ہے؟ تمہارے کیوں عقل میں نہیں آتا کہ جب کوئی شے نہ تھی وہ اس وقت تو کھڑا کر دیا تمہیں لا کے بنا کے، تو جب کوئی چیز ہے تو اس کو دوبارہ پھر اسی شکل میں لانا اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ اسی کا نام قیامت ہے، آخرت ہے۔ منظور یہ ہے کہ ہر شے کی خلقت صرف ایک ہی کر سکتا تھا جو ذات ان صفات کا مالک ہے، اور وہ صرف اللہ ہے کہ جو خالق اشیاء ہے، اور بنانا یا خلق کرنا بغیر کسی شباہت کے۔ آپ نے شباہت دیکھی، مثال دیکھا، اگزامپل دیکھا، اور اس کے بعد پھر کسی چیز کو بنا لے گئے، اس میں بھی بڑی واہ واہی کرتے ہیں ہم آپ کی، اور تعریف اور ثنا اور مدح کہ کیا کہنا، ویسے ہی ڈھال دیا جیسی یہ چیز تھی، پر ڈھالا کیسی؟ ویسے ہی، یعنی کوئی ایک سامنے ہے، مگر خدا کا کرشمہ یہ ہے کہ کوئی چیز سامنے نہیں ہے مگر خود جو اس نے اپنے علم میں اندازہ لے لیا ہے ویسے ہی ڈھالا ہے۔ اسی کو مقدر کہتے ہیں، یعنی تقدیر الہی میں جو آ گیا ہے ویسے ہی بنایا ہے۔
اور اس کے بعد کون ہے جو اس مزے سے واقف ہو؟ میں اتنا ہی سمجھانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ دیکھیں، جب آپ نے دیکھا ان کی قدرت کو، ان کی صلاحیت کو، ان کی استعداد کو، کہ ایک پیٹرن دیکھ کر، ایک مثال دیکھ کر ویسے ہی ہو چیز بنا دی، تو یہ قابل مدح ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ویسے ہی خدا جو اپنے تقدیر کے لحاظ سے اسے سوچا اور جو مقدر کیا، اسی طرح اس شے کو جب خلق کیا اور ویسے ہی وہ عمدہ چیز آئی، تو اب قابل مدح ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب بتائیے کون حمد کرنے والا ہے؟ اور بھائی شے کو جانے، اس کی خلقت کے رمز سے آگاہی ہو، تبھی تو مدح کرے گا، وہ کوئی ہے ہی نہیں سوائے اسی کے۔ لہذا وہی ذات حقیقی معنوں میں حامد بھی ہے اپنی ذات کا، توجہ کیا آپ نے، چونکہ اس نے بنایا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے آپ کو، یہ جو پیٹرن دیکھ کے بنا رہے تھے، یہ اجزاء سے آگاہی رکھتے تھے، چیزوں کو جانتے تھے کہ کون کہاں چیزیں ہیں اور کس طرح سے ان کو اسمبل کرنا ہے، جوڑنا ہے، کیسے ان کو نزدیک کرنا ہے، کس طرح سے ان کو ایک دوسرے سے مرتبط کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کیا چیزیں ان کے اوپر اور رنگ دینا ہے، اور پھر اس پر کیسے سیقل کرنا ہے کہ اس کی رعنائی بھی سامنے آ جائے، یعنی اس کی خوبصورتی بھی چھلک جائے، تاکہ نظریں دیکھیں تو جمال پسند نظریں، کبھی کمال پسند نظریں، اور جمال پسند نظریں کبھی بھی بری چیز کی طرف نہیں اٹھتی ہیں۔ تو یہ نظریں کم سے کم دیکھنے کے قابل ہو جائے تو دیکھیں تو تبھی تو واہ کہیں گے۔ تو یہ ساری رعنائیاں لانے کے لیے خداوند متعال کے پاس، یہاں آپ کے پاس علم ہے، تب یہ چھوٹی سی چیز خلق کرتے اور بناتے ہیں، وہاں اس کے پاس بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ علم اور اندازہ ہوگا، وہ طریقہ سیقل ہوگا، وہ جمال بھرنا ہوگا، اور وہ کمال اپنا اسی میں دکھانا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی تو بنایا اس نے، علم بھی ہر چیز کا اسی کے پاس ہے، تو استعداد اسی نے رکھی نا۔ عزیزم اتنا ہی استدلال کرنا ہے کہ چونکہ خالق وہ ہے، چونکہ خالق وہ ہے اور عالم بھی ہے اس کی حقیقت کا، کیونکہ خالق ہے اس لیے عالم ہے اس کی ساری حقیقت کا، تو چونکہ عالم ہے ساری حقیقت کا تو اس کو کمال وہی دے سکتا ہے جو عالم ہو ساری حقیقت کا۔ کائنات کی کوئی شے کسی دوسری شے کو کمال نہیں بخش سکتا سوائے اس ذات کے، کیوں؟ اس لیے کہ وہی اس کی حقیقت سے آگاہی رکھتا ہے، اس لیے تمام اشیاء کو کمال دینے والا، استعداد سے کمال تک پہنچانے والا ایک ہی ذات ہے، اس کا نام ہے خداوند متعال، اس کا نام ہے اللہ جل جلالہ، وہ تمام صفات کا حاوی اور مالک۔ چونکہ یہ ذات ہے اور کوئی نہیں ہے، لہذا مخصوص ہے حمد بھی اسی کے لیے، اور مخصوص ہے خالقیت بھی اسی کے لیے، مخصوص ہے ربانیت بھی اسی کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو وہی پرورش کرنے والا ہے، کوئی اور کائنات میں پرورش دہندہ نہیں ہے۔ اتنی زحمت جو میں نے کی اور آپ کے سامنے یہ ثابت کیا کہ صرف اللہ ہی رب واقعی ہے اور کوئی دوسرا رب واقعی نہیں ہو سکتا، اس کے معنی جانتے ہیں کیا اصطلاح عرفا میں؟ یعنی ربوبیت کی وحدانیت، توحید الربوبیہ، یعنی یہ کہ اللہ کو ہم رب مانتے ہیں تو واحد مانتے ہیں، ہم کسی کو اللہ کی جیسی ربانیت میں شریک نہیں جانتے، کسی کو ہم شریک نہیں جانتے ہیں، وہ صرف واحد ہے جو رب واحد ہے۔ لیکن یہاں پر تھوڑا ٹھہر کر کے، اب اگر مجازی طور پر وہ کسی کو رب کہہ رہا ہے اور ہم نے بھی لفظ رب استعمال کر دیا ہے تو اب وحشت نہ کھائیں، اب گھبرائیں نہیں، دیکھیں اللہ سے ملائے جا رہے، اللہ سے ملانے کا سوال ہی نہیں ہے، یہ تو پہلے ہی طے کر دیا کہ اللہ کی ربانیت تک اور اس کی حقیقت و حقانیت تک کسی کی رسائی نہیں ہے، حتیٰ یہ کہ اللہ نے جس کے اوپر لفظ رب کا خود استعمال کیا ہے وہ بھی اس کا اعتراف کر رہا ہے۔ اگر اعتراف نہ کرے تو اللہ کبھی دعا کے لیے کہے نہیں۔ آپ دیکھیں نا قرآن میں کیا ہے کہ پیغمبر کو حکم دے رہا ہے، اور رب خود تو جو ہے اپنے پروردگار سے کہا کہ پالنے والے رب ارحمہما،
کما ربیانی صغیرا، بارے لہا تو رحمت نازل کر اسی طریقے سے جیسے یہ مقام تربیت میں ہمارے اوپر ترحم کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب کچھ تھے جو پیغمبر کو اس دنیا میں اور اس مجازی دنیا میں بشری حالت میں کمال کی استعداد سے کمال کی طرف لے جا رہے تھے، تبھی اللہ نے ان کو رب کہا تھا۔ تو جو کرے آپ، اور کمال جو ہے وہ پہنچتا کہاں ہے؟ آج اس دنیاوی بشری حالت جسمانی میں جب 40 سال کا ہوتا ہے تبھی کمال جسمانیت کو پہنچتا ہے۔ جو کرے آپ، تو اس کا مطلب کہ رب محمد جو ہیں، جو بچپنے میں تربیت کر رہے ہیں، وہ ایسے والے ہوں گے جو 40 سال تک محمد کی تربیت کرتے رہے اور کمال تک پہنچاتے رہے۔ ان کے لیے خدا نے کہا کہ ایسے نہیں چھوڑوں گا، چونکہ اس نے 40 سال تک آبیار یہ نبوت کیا ہے، جسمانیت نبوت کو راحت پہنچانے میں کوئی دقیقہ چھوڑ نہیں رکھا ہے، اس لیے قابل مدح و ثنا ہے۔ لہذا قابل مدح و ثنا ہے تو تو اس کے لیے ترحم کی دعا کر تاکہ میں اس کے اوپر رحمت مسلسل نازل کروں۔ تو محمد دعا کر رہے ہیں، خدا رحمت نازل کر رہا ہے۔ توجہ کریں آپ، بس دو ہی ہیں کائنات میں جن پر رحمت مسلسل ہے، ایک محمد و آل محمد ہیں اور ایک حضرت ابو طالب ہیں۔ بس دعائے محمد رحمت مسلسل کے مالک ہیں۔ توجہ کریں آپ، بس اگر ان کو کہا گیا ہے کسی بھی طریقے سے رب، تو دیکھا آپ نے یہ قرآن ہے، میں اپنی جہاز تو نہیں لے آیا، یہ قرآن میں ہے کہ جن کو رب کہا گیا، کہ جنہوں نے بچپنے میں ترحم کیا ہمارے ساتھ مقام ربانیت میں، یعنی مقام تربیت میں، اور تربیت یہ ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ، یعنی استعداد سے کمال تک پہنچانا۔ پس یہ کمال حاصل تھا کہ نبوت کی پرورش کر رہے ہیں، اور خدا نے رحمت کی دعا کے لیے بھی حکم دے دیا کہ تم رحمت کی دعا کرو۔ بس ایک جگہ پر یہ استعمال ہو گیا رب، دوسری جگہ پر بھی رب ہے استعمال۔ حد یہ ہے کہ ایک جانور دوسرے جانور کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے، جب مقام تربیت میں ہے تو خدا وہاں پر بھی لفظ رب استعمال کر رہا ہے، یعنی وہ مکھی کہ جو دوسری مکھیوں کے لیے مقام تربیت میں اشیاء ذوقہ فراہم کرتی ہیں، تو ان کو بھی خدا نے رب کہا ہے۔ تو اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا اسے رب اگر آپ کہہ لیں تو یہ خلاف توحید ہے؟ ہاں خلاف توحید ہے اس وقت جب آپ یہ سمجھ کے رب کہیں کہ یہ ہمیں رزق دیتی ہے، یہ رزق ہمیں دے رہی ہے، یہ جو اس کا کام تھا، یہ کام اس کا جو تھا جس کے لیے ان سے ہٹ کے ہمارے لیے بھی ہے، یہ خلاف ہے۔ لیکن یہ مانے کہ رب حقیقی وہ ہے، اب کام اس کا یہ ہے، سوال یہاں پر کہ یہ آذوقہ فراہم کرے یعنی رزق دے کس کو؟ اپنی صنف میں، ہے نا، قرآن ہے نا یہ، یعنی وہ مکھی آذوقہ فراہم کر رہی ہے اپنی صنف میں لوگوں کے لیے، تو اللہ نے رب کہا۔ میں اتنا ہی پوچھتا ہوں، تو اب اس کو رب کہا جانا ان کی زبان میں درست ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی سمجھے نا میری بات؟ بھائی جن کو رزق فراہم کر رہا ہے اللہ نے اس کو رب کہا، تو جو رزق لے رہے ہیں وہ رب کہیں گے کہ نہیں کہیں گے اس کو؟ توجہ کریں آپ، بس یہی سمجھ لیں آپ۔ تو جس کے ہاتھ میں جو دے دیا گیا وہ اس کے اعتبار سے جو کام کر رہا ہے، اور اس پوسٹ پر اس کا جو نام لکھ دیا گیا، تو وہ نام لینا جو ہے کیا ہے؟ گناہ نہیں ہے، شرک نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اعتقاد یہ ہے کہ یہ پوسٹ وہاں سے ملی ہے۔ توجہ کریں آپ، تو اگر آل محمد کے ہاتھ میں کائنات کا رزق رکھ دیا گیا ہو اور ان کو ہم رازق کہہ دیں تو شرک نہیں ہے یہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نام جو ہے وہ ادھر سے ملا ہے، اس نے دیا ہے کہ یہ بھی کرتے رہو۔ اور یہ کیوں کرتے رہو؟ اس لیے کہ اسباب ہے جہان میں، اور اس نے خلق کیا ہے۔ کل میں یہاں تک لے آیا تھا آپ کو، اور مثالوں پر یہاں تک لا کے چھوڑا تھا کہ اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے یہ جلدی سمجھ میں آ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10-20 سال سے آپ یہی سنے چلتے آ رہے ہیں، اور بچپنے سے یہی اعتقاد رکھتے چلے آ رہے ہیں کہ انبیاء آئے، رسول آئے، ائمہ آئے۔ تو جب یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ائمہ آئے، رسول آئے، انبیاء آئے، تو کاہے کے لیے آئے؟
کس کے کام کے لیے آئے؟ یہ انبیاء کس لیے آئے؟ رسول کس لیے آئے؟ ائمہ کس لیے آئے؟ اسی ایک ہدایت کے لیے آئے نا، کہ آپ کی ہدایت کریں۔ ہدایت کیا ہے؟ یعنی جو آپ کا مقام روحانی ہے وہ بہت طبقہ نیچے ہے، نازل ہے، بہت نیچے ہیں، اس کو بحد کمال تک پہنچائے، یعنی مقام ایمان پست جو ہے اس کو کمال تک لے جائے۔ اس لیے نبی بھیجا اس نے، اس لیے رسول بھیجا اس نے، اس لیے امام بھیجا اس نے، اس لیے ولی بھیجا۔ تو مقام تربیت میں انبیاء آئے، مقام تربیت میں اولیاء آئے، تو اس حیثیت سے مربی ہوئے اور یہ رب ہوئے آپ کے اس حیثیت سے کہ آپ کو ایمان سکھائیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو اب جب ایمان سکھانے آیا، سکھانا نہیں، سکھانا تو کم والا بھی سکھاتا ہے، اس لیے کہ حد استعداد جتنا ہے آپ کے ہاں کم ہے، اس کے پاس زیادہ ہے تو یہ بھی سکھا دے گا، لیکن سکھانے نہیں آئے۔ خالص سکھانے کے لیے نہ پر رہیے گا، سکھانا تو سب کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کو مقام ایمان میں کمال تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب مقام ایمان میں اور مقام عمل میں کمال تک پہنچانے آئے ہیں تو کمال تک تو وہی پہنچا سکتا ہے جو خود صاحب کمال ہو۔ اگر وہ صاحب کمال نہیں تو کمال تک پہنچائے گا کیسے؟ اس لیے لازم ہوا کہ ایمان کی ایسی منزل پر پہنچ جائے کہ ذرہ برابر کسی کو اس کے ایمان میں شک نہ ہونے پائے۔ اسی کی گواہی نبی دے رہا ہے کہ آج اس کو ہم بھیجنے والے ہیں جو کل ایمان ہے کل کفر کے مقابلے میں۔ سمجھے نا؟ تو اب یہ ہے مطلب۔ دیکھیں ہم درس سے جو ہے مجلس پڑھنے لگے اور وہاں تک پہنچ گئے، لیکن چونکہ بات آئی اس لیے ہم یہاں تک آئے کہ خاص کر ربانیت کا حق صرف اللہ کو ہے، اور رب حقیقی و واقعی وہ ہے، اور مجازی بھی مختلف درجات کے ہیں۔ اب اس میں جو جتنا بڑا ہوتا گیا اس کو پوسٹ ویسے ہی دیتے گئے۔ بھئی پولیس تو سارے کے سارے پولیس ہیں، لیکن کوئی جو ہے ہیڈ ہے، کوئی جو ہے ہیڈ کانسٹیبل ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، سب مدارج الگ الگ ہیں اور اعلیٰ تک جاتا ہے۔ تو مطلب نام تو ایک ہی ہے لیکن اس میں بھی درجہ بندی اور طبقہ بندی ہو گئی۔ اسی طرح انبیاء نام لفظ نبی ایک ہی ہے، لیکن کچھ ایسے بھی نبی ہیں جو صرف اپنی ذات کے لیے نبی ہیں، بس اپنی خبر رکھتے ہیں اور اپنی خبر دیتے ہیں اور لوگوں سے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور کچھ ایسے نبی ہیں جو ایک گاؤں اور قریہ کے لیے نبی ہیں، کچھ ایسے نبی ہیں جو ایک شہر کے لیے نبی ہیں، اور کچھ ایسے نبی ہیں جو ایک ملک کے لیے نبی ہیں، اور ایک نبی ایسا ہے جو کل کائنات کے ہر ذرے کے لیے نبی ہے۔ تو فرق پہچانیں گے، جو اپنے لیے ہے اس کو زیادہ کی ضرورت ہی نہیں، اتنے کی ضرورت ہے کہ تہذیب نفس کو باقی رکھ سکے، اس سے زیادہ آگے نہ بڑھے، یعنی کم سے کم اس کا نفس تو اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ تو اتنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا اس کا مبلغ جو کہ وہ نفس کی تربیت کر سکے اتنا تو ہونا ہی چاہیے، اور جو ایک گاؤں تک کے لیے ہے تو کم سے کم اس کے پاس اتنی صلاحیت ہو کہ اپنے گاؤں کو اپنے ایمان و عمل سے کنٹرول میں رکھ سکے، اور جو ایک شہر تک کے لیے ہے تو اس کے اندر اتنی صلاحیت ہوگی۔ تو صلاحیتیں بھی فرق کرتی چلی گئی کہ نہیں کرتی کریں گی؟ اب اس کے بعد جو پوری کائنات کا ہوگا، نہ انسان تنہا بلکہ کائنات کے ہر ذرے کا ہوگا، تو ہر ذرے کا ہے تو ساری صلاحیتیں ہوں گی، یعنی بعبارت دیگر ہر ذرے کی حقیقت سے بھی واقف ہوگا، ہر ذرے کی ضرورت سے بھی واقف ہوگا۔ اب حقیقت و ضرورت سے واقف کیسے ہو؟ واقف جو ہوتا ہے پڑھ کے بھی ہوتا ہے، سن کے بھی ہوتا ہے، بتانے سے بھی ہوتا ہے، لیکن بتانے والے میں بھولتا بھی ہے۔ یہاں کی دنیا میں بشریت آ گئی ہے تو بھول بھی سکتا ہے، پڑھنے میں ڈیفیکٹ ہوتا ہے، اس سطر سے اس سطر میں گئے مطلب ادھر سے ادھر ہو گیا، اگر پہلی سطر سمجھ میں نہیں آئی تو آخری کا نتیجہ صحیح نہیں آیا۔ تو یہ سارے علوم کچے ہیں، لیکن آنکھوں سے اگر دکھا دیا جائے، توجہ کریں آپ، تو پھر اس کے علم میں ذرہ اور شک نہیں۔ تو اب یہ جب پریکٹیکل ہو گیا تو کہیں سے شک و شبہات نہیں آئے۔ تو اب جو پوری کائنات کے ہر ذرہ کا تربیت کرنے والا، ہدایت کرنے والا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ ہر ذرے کا مشاہدہ رکھے۔ اس لیے لازم ہوا کہ سب سے پہلے اس کو پیدا کرے تاکہ ساری کائنات کی نظروں کے سامنے بنائے۔
اور جب کائنات نظروں کے سامنے بنتی جائے تو یہ آنکھوں سے دیکھتا جائے، اور جب دیکھتا جائے تو اس کی ضروریات کو نوٹ کرتا جائے، پھر جب اس دنیا میں آئے تو ساری ضروریات کو اس کی حد تک پہنچاتا چلا جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ میں نبی نہ عرب کے لیے ہوں نہ عجم کے لیے ہوں، بلکہ میں تمام دنیا کا رسول ہوں، جو جب جیسا چاہے پوچھے۔ لہذا یہاں بھی حکومت وہاں بھی حکومت، جب ادھر سے ملائکہ مشاجرہ کرے تو ادھر سے فیصلہ کو علی کو بھیجا جائے تاکہ بتائیں کہ ملائکہ کمال تجرد روحانیت پر فائد ہونے کے بعد بھی روحانیت علی کے محتاج ہیں۔ تو اب سوچو جب ملائکہ معصوم علی کی روحانیت کا محتاج ہے تو یہ گندیدہ بشر کتنا محتاج نہ ہوگا اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، معبود تو اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، بار الہ ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ، ہمیں دین پر قائم و دائم رکھ۔ بار الہ ہمارے دلوں میں ایمان کو کوٹ کے بھر، بار الہ ہمارے دلوں کو محبت آل محمد سے مملو کر دے۔ بار الہ تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ بار الہ اس فتنے کو ختم کر، عدل کو قائم کر۔ معبود تمام علماء کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، امام کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منی الدعاء، صلوات۔